مناظر اسلام مولانا محمد عمر اشروی علیہ الرحمت بہت بڑے مناظر تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مسجد کے خطیب رہے ہیں۔ تو کون ہے جو آپ کو نہیں جانتا، سبھی جانتے ہیں۔ تو مولانا عمر اشروی علیہ الرحمت بہت بڑے مناظر تھے۔ تو ایک دفعہ آپ کو مناظرہ کرنا تھا کسی بدعقیدہ آدمی سے۔ تو موضوع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب۔ وہ مخالف کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف تھا، جو موقف علماء اہل سنت کا ہے، عاشقان رسول کا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہر طرح کا علم عطا فرمایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اے محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے، اور اللہ کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہے۔ کان فضل اللہ علیہ عظیم، صرف فضل اللہ نہیں فرمایا بلکہ عظیم کا لفظ استعمال فرمایا کہ اے میرے محبوب اللہ کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہے۔ تو ساری رات آپ بھی تیاری کرتے رہے، وہ مخالف مناظر بھی جو بدعقیدہ تھا، رسول اللہ کے بارے میں کچھ اچھے نظریات نہیں رکھتا تھا، تو وہ بھی تیاری کرتا رہا۔ تو اچانک کیا ہوا، تو آپ نماز فجر پڑھنے کے لیے جانے لگے تو آپ کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ تو آپ باہر نکلے تو دیکھا تو جو مخالف مناظر تھا نا، وہ گردن جھکا کے آپ کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، ساتھ ایک دو آدمی بھی تھے، بڑے حیران ہوئے۔ تو آپ فرمانے لگے جی فرمائیں کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا یا حضرت میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنی بدعقیدگی سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، بدعقیدگی سے توبہ طائب ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے دراصل اللہ رب العالمین نے یہ توفیق دے دی ہے، میرے قلم میں یہ بات آ چکی ہے، اللہ پاک نے میرا شرح صدر کر دیا ہے کہ دیکھیں آپ ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب قرآن پاک اور حدیثوں سے تلاش کرتے رہے، اور میں وہ بدبخت ہوں کہ ساری رات قرآن پاک سے وہ آیتیں تلاش کرتا رہا کہ رسول اللہ کچھ نہیں جانتا، حضور کو علم نہیں تھا، اور حدیثیں بھی میں نے ہزار ہاں تلاش کی، لیکن کوئی حدیث ایسی نہیں مل سکی، قرآن پاک کی آیت بھی ایسی نہیں مل سکی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی کی گئی، علم اور غیب دونوں ملا کے نفی کی گئی ہو کہ میں نہیں جانتا۔ حالانکہ نبی تو کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ یہ نبی، لفظ نبی کا معنی بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، مفہوم بھی ہے، تشریح بھی ہے، ہر لحاظ سے۔ تو یا حضرت میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے دراصل یہ ادراک ہو چکا ہے کہ مذہب مسلک اگر کوئی حق ہے تو اہل سنت و جماعت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں نا آج کل بھی کچھ لوگ ہیں، ان کو ایک طرف کی حدیثیں ضعیف نظر آتی ہیں، یک طرفہ۔ یہ قابل غور بات ہے، اگر کوئی ایسا کوئی بدعقیدہ آدمی سن رہا ہے تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے یہ بات میں سچ نہیں کر رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارے آقا ہیں، ہمارا پیار ہے، ہمارے دل ہیں، ہمارا ملجا و ماوا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں نہیں یہ حدیث ضعیف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ حدیث بھی ضعیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزرتے تھے، 3 دن تک خوشبو آتی رہتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ضعیف۔ تو گویا کہ الغرض ہر بات ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں منفی کی طرف جاتی ہے، اور اہل سنت کی ہر بات مثبت جاتی ہے۔ تو کلمہ پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے مثبت لوگ کون ہیں، منفی کون ہیں، اور جو درمیانے تھے انہیں تو منافق کہا گیا۔ تو اس لیے الحمدللہ اس دور میں اگر کوئی رسول اللہ کو صحیح مانتے ہیں تو وہ اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت و جماعت۔ ہم الحمدللہ برملا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں کو سجدہ نہیں کرتے،
مزارات کو سجدہ نہیں کرتے، وہاں تو دعا مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ یہ نظریں کم کر سکتے ہیں، قبر میں لیٹے ہوئے ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی دعا اللہ جلدی قبول فرماتا ہے، ان کا وسیلہ ضرور اختیار کرتے ہیں۔ باقی ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے۔ یہ جو اہل سنت پہ الزامات لگاتے ہیں نا، انہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ غلط ملت بیان کرتے ہیں، تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، انہیں ان کا انشاءاللہ حساب دینا پڑے گا۔ اتنی بڑی عوام کو 90% عالم اسلام کے مسلمانوں کو یہ جھوٹ من گڑت الزامات سے یہ کبھی تو بدعتی کہہ دیتے ہیں، کبھی یہ مشرک کہہ دیتے ہیں۔ مختصر کے اس آدمی کو تو اللہ نے ہدایت دے دی، وہ آپ کے پیچھے اس نے نماز بھی پڑھی اور بعد میں اس نے توبہ طائب بھی کی اور رسول اللہ کا پکا سچا غلام بن گیا کہ واقعی اگر دنیا میں کوئی مثبت چیز ہے، مخلص اگر کوئی اللہ رسول سے ہے پیار کرنے والا اور حقا و سچا کوئی مذہب ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہی ہے۔